یہ روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر یہ وعدہ کریں کہ جب ہم واپس جائیں گے تو وہ امور جو ہم نے طے کیے ہیں، جو ہمارا ایجنڈا ہے، اس پر اپنی اپنی ریاستوں میں کام کریں گے، امت پن پیدا کریں گے، ریاستوں میں یکجائی پیدا کریں گے، فکری رخ پر ایک ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتزم پر آئیں، ملتزم پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں اور اسی بات کو، اپنے ارادوں کو واضح کریں، اور جب واپس آئیں تو معلوم یہ ہو کہ ہمارے اپنی جو ریاستیں ہیں، مسلمان ریاستیں، ان پر اس تمام فکر کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور جب اگلے حج پر پہنچیں تو یہی حکمران، مسلمان حکمران کھڑے ہو کر یہ بات کریں اور دیکھیں، ریوزٹ کریں کہ اس ایک سال میں ہم نے کتنے کام ہم سے ہو گئے، کتنے رہ گئے، کیا ہم کامن ڈیفنس بنا سکے، کیا ہم کامن کرنسی بنا سکے۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی تھی کہ ثقافتوں کو جانیں، کلچر، دین کو کلچرلائز ہم نہیں کر سکے۔ افسوسناک بات یہ ہے، ہم کلچرلائز کریں دین کو۔ اس تعلق سے ایک بڑے کینوس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، اور اگر اس سے پہلے دو تین چیزیں بہت مختصر سی میں عرض کر دوں تاکہ یہ بات ہماری مکمل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے حج کے فضائل بیان کر دیے، لیکن ایک چیز رہ گئی کہ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے پر بڑی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے، یعنی کہ گویا کہ ایک طرح سے اس کے لیے بد دعا ہے اس کے اندر۔ اس لیے جس کے پاس استطاعت ہو اس کو اس کے اندر بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تین چار چیزیں جو ہمارے ہاں باعث تاخیر ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک مختصر سا ایک جملہ بول دوں۔ ہمارے ہاں غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے والدین کو حج کرائیں گے پھر ہم خود کریں گے حج۔ یہ فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس پر فرض ہے، والدین کو کرانا اس کی طرف سے نیکی ہے اور حسن سلوک ہے، لیکن اس کی وجہ سے اپنے فرض حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باقی عبادات میں بھی نہیں ہو سکتا کہ جب تک والد روزہ نہیں رکھیں گے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، جب تک والد نماز نہیں پڑھیں گے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ ایسا ہی ایک فریضہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں ابھی اپنا مکان بنا رہے ہیں تو مکان بنائیں گے تو حج کریں گے۔ کوئی کہتا ہے بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، جب بیٹیوں کو رخصت کر دیں گے تو اس کے بعد حج کریں گے۔ اسی طرح کوئی سمجھتا ہے کہ ذرا عمر گزر جائے تو بڑھاپے میں حج کریں گے جا کر۔ یہ سارے وہ غلط تصورات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بلا وجہ حج کو مؤخر کر رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ وعید ہماری جانب متوجہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر حج کیے مر جائے استطاعت ہوتے ہوئے، تو پھر وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی۔ اس لیے اگر کسی وجہ سے کسی انسان کو تاخیر ہو رہی ہو حج کے اندر، تو ایک کام کم سے کم وہ یہ ضرور کرے کہ اگر آج تک اس نے فرض حج نہیں کیا اور ابھی حج کا موسم دور ہے، اگلے سال کا پتہ نہیں چلتا، تو کم سے کم اپنی 1/3 وصیت میں سے، جو اس کو حق ہے وصیت کرنے کا اپنے مال میں سے 1/3 کا، اس کے اندر یہ ضرور کہے کہ میں اگر مر جاؤں اور حج نہ کر پاؤں تو میری طرف سے میرے مال کے 1/3 میں سے پہلے حج کیا جائے، اس کے بعد پھر اس کو باقی ماندہ مال وارثوں کے اندر تقسیم کیا جائے، تو پھر اس کی طرف سے وہ حج بدل بعد میں کم سے کم ہو جائے گا۔